بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو حضرت زہرا کی تسبیح کا حکم بھی ویسے ہی دیتے ہیں جس طرح نماز کا حکم دیتے ہیں، لہٰذا اسے کسی حال میں بھی ترک نہ کرو۔ جو شخص پابندی کے ساتھ جناب زہرا کی تسبیح پڑھتا ہے وہ کبھی بدبخت اور شقی نہیں ہوگا۔ معتبر روایات میں وارد ہے کہ قرآن مجید میں خداوند عالم نے جس ذکر کثیر کا حکم دیا ہے وہ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ چنانچہ جو شخص ہر نماز کے بعد حضرت زہرا کی تسبیح پڑھتا ہے وہ ذکر کثیر کرتا ہے اور خدا کو بہت یاد کرتا ہے، گویا وہ اس آیت مجیدہ میں موجود حکم وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کیا کرو پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ معتبر سند کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھنے کے بعد استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ زبان پر تو اس تسبیح کے 100 الفاظ لانا ہوتے ہیں لیکن میزان عمل میں 1000 کے برابر ہیں۔ اسی سے شیطان دور ہوتا ہے اور رحمان راضی ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے صحیح اسناد کے ساتھ مروی ہے کہ جو شخص نماز کے بعد اپنے پاؤں کو نماز کی کیفیت سے ہٹانے سے پہلے حضرت زہرا کی تسبیح پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور معتبر حدیث میں فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ہر نماز کے بعد جناب زہرا کی تسبیح پڑھنا روزانہ 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جناب زہرا کی تسبیح سے بہتر اور کوئی تسبیح و تمجید نہیں ہے جس سے عبادت الہی کی جائے، کیونکہ اگر اس سے بہتر کوئی اور چیز ہوتی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب زہرا کو وہی عطا فرماتے، جس کا طریقہ کار احادیث میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے اور اس کے آخر میں لا الہ الا اللہ کہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد حضرت زہرا کی تسبیح پڑھے اور اس کے آخر میں لا الہ الا اللہ کہے تو خدا اسے بخش دے گا۔